اصلی جن سعادت حسن منٹو۔ لکھنؤ کے پہلے دنوں کی یاد نواب نوازش علی اللہ کو پیارے ہوئے تو ان کی اکلوتی لڑکی کی عمر زیادہ سے زیادہ 8 برس تھی۔ اکہرے جسم کی، بڑی دبلی پتلی، نازک پتلے پتلے نقشوں والی گڑیا سی، نام اس کا فرخندہ تھا۔ اس کو اپنے والد کی موت کا دکھ ہوا، مگر عمر ایسی تھی کہ بہت جلد بھول گئی۔ لیکن اس کو اپنے دکھ کا شدید احساس اس وقت ہوا جب اس کو میٹھا برس لگا اور اس کی ماں نے اس کا باہر آنا جانا قطعی طور پر بند کر دیا اور اس پر کڑے پردے کی پابندی عائد کر دی۔ اس کو اب ہر وقت گھر کی 4 دیواری میں رہنا پڑتا۔ اس کا کوئی بھائی تھا نہ بہن، اکثر تنہائی میں روتی اور خدا سے یہ گلہ کرتی کہ اس نے بھائی سے اسے کیوں محروم رکھا اور پھر اس کا ابا میاں اس سے کیوں چھین لیا۔ ماں سے اس کو محبت تھی، مگر ہر وقت اس کے پاس بیٹھی وہ کوئی تسکین محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کوئی اور ہو جس کے وجود سے اس کی زندگی کی یک آہنگی دور ہو سکے۔ وہ ہر وقت اکتائی اکتائی سی رہتی۔ اب اس کو 18واں برس لگ رہا تھا۔ سالگرہ میں 10-12 روز باقی تھے کہ پڑوس کا مکان جو کچھ دیر سے خالی پڑا تھا پنجابیوں کے ایک خاندان نے کرائے پر اٹھا لیا۔ ان کے 8 لڑکے تھے اور 1 لڑکی۔ 8 لڑکوں میں سے 2 بیاہے جا چکے تھے، باقی اسکول اور کالج میں پڑھتے تھے۔ لڑکی ان 6 سے 1 برس بڑی تھی، بڑی تنومند، ہٹی کٹی، اپنی عمر سے 2-2.5 برس زیادہ ہی دکھائی دیتی تھی۔ انٹرنس پاس کر چکی تھی۔ اس کے بعد اس کے والدین نے یہ مناسب نہ سمجھا تھا کہ اسے مزید تعلیم دی جائے، معلوم نہیں کیوں۔ اس لڑکی کا نام نسیمہ تھا، لیکن اپنے نام کی رعایت سے وہ نرم و نازک اور سست رفتار نہیں تھی، اس میں بلا کی پھرتی اور گرمی تھی۔ فرخندہ کو اس مہین مہین مونچھوں والی لڑکی نے کوٹھے پر سے دیکھا، جبکہ وہ بے حد اکتا کر کوئی ناول پڑھنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ دونوں کوٹھے ساتھ ساتھ تھے، چنانچہ چند جملوں ہی میں دونوں متعارف ہو گئیں۔ فرخندہ کو اس کی شکل و صورت پہلی نظر میں قطعاً پرکشش معلوم نہ ہوئی، لیکن جب اس سے تھوڑی دیر گفتگو ہوئی تو اسے اس کا ہر خد و خال پسند آیا۔ موٹے موٹے نقشوں والی تھی، جیسے کوئی جوان لڑکا ہے جس کی مسیں بھیگ رہی ہیں۔ بڑی صحت مند، بھرے بھرے ہاتھ پاؤں، کشادہ سینہ مگر ابھاروں سے بہت حد تک خالی۔ فرخندہ کو اس کے بالائی لب پر مہین مہین بالوں کا غبار خاص طور پر بہت پسند آیا، چنانچہ ان میں فوراً دوستی ہو گئی۔ نسیمہ نے اس کے ہاتھ میں کتاب دیکھی تو پوچھا، یہ ناول کیسا ہے؟ فرخندہ نے کہا، بڑا ذلیل قسم کا ہے، ایسے ہی مل گیا تھا، میں تنہائی سے گھبرا گئی تھی، سوچا کہ چند صفحے پڑھ لوں۔ نسیمہ نے یہ ناول فرخندہ سے لیا، واقعی بڑا گھٹیا سا تھا، مگر اس نے رات کو بہت دیر جاگ کر پڑھا۔ صبح نوکر کے ہاتھ فرخندہ کو واپس بھیج دیا۔ وہ ابھی تک تنہائی محسوس کر رہی تھی اور کوئی کام نہیں تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ چلو چند اوراق دیکھ لوں۔ کتاب کھولی تو اس میں سے ایک رقعہ نکلا جو اس کے نام تھا۔ یہ نسیمہ کا لکھا ہوا تھا۔ اسے پڑھتے ہوئے فرخندہ کے تن بدن میں کپکپیاں دوڑتی رہیں۔ فوراً کوٹھے پر گئی۔ نسیمہ نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ اسے بلانا چاہے تو اینٹ زور زور سے کسی اور اینٹ کے ساتھ بجا دیا کرے، وہ فوراً آ جائے گی۔ فرخندہ نے اینٹ بجائی تو نسیمہ سچ مچ 1 منٹ میں کوٹھے پر آ گئی۔ شاید وہ اپنے رقعے کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ آتے ہی وہ 4-4.5 فٹ کی منڈیر پر مردانہ انداز میں چڑھی اور دوسری طرف کود کر فرخندہ سے لپٹ گئی اور چٹ سے اس کے ہونٹوں کا طویل بوسہ لے لیا۔ فرخندہ بہت خوش ہوئی۔ دیر تک دونوں گلے مل کے باتیں کرتی رہیں۔ نسیمہ اب اسے اور زیادہ خوبصورت دکھائی دی۔ اس کی ہر ادا جو مردانہ طرز کی تھی اسے بے حد پسند آئی، اور وہیں فیصلہ ہو گیا کہ وہ تا دم آخر سہیلیاں بنی رہیں گی۔ سالگرہ کا دن آیا تو فرخندہ نے اپنی ماں سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنی ہمسائی کو، جو اس کی سہیلی بن چکی ہے، بلا سکتی ہے۔ اس نے اپنے ٹھیٹھ لکھنوی انداز میں کہا، کوئی مضائقہ نہیں، بلا لو، لیکن وہ مجھے پسند نہیں، میں نے دیکھا ہے لونڈوں کی طرح کتکڑے لگاتی رہتی ہے۔ فرخندہ نے وکالت کی، نہیں امی جان، وہ تو بہت اچھی ہے، جب ملتی ہے بڑے اخلاق سے پیش آتی ہے۔ نواب صاحب کی بیگم نے کہا، ہوگا، مگر بھائی مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لڑکیوں کی کوئی نزاکت نہیں، لیکن تم اصرار کرتی ہو تو بلا لو، لیکن اس سے زیادہ ربط نہیں ہونا چاہیے۔ فرخندہ اپنی ماں کے پاس تخت پر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ سے سروتا لے کر چھالیاں کاٹنے لگی۔ لیکن امی جان، ہم دونوں تو قسم کھا چکی ہیں کہ ساری عمر سہیلیاں رہیں گی، انسان کو اپنے وعدے سے کبھی پھرنا نہیں چاہیے۔ بیگم صاحبہ اصول کی پکی تھیں، اس لیے انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور صرف یہ کہہ کر خاموش ہو گئیں، تم جانو مجھے کچھ معلوم نہیں۔ سالگرہ کے دن نسیمہ آئی۔ اس کی قمیض دھاری دار پوپلین کی تھی، چست پائجامہ جس سے اس کی مضبوط پنڈلیاں اپنی تمام مضبوطی دکھا رہی تھیں۔ فرخندہ کو وہ اس لباس میں بہت پیاری لگی۔
چنانچہ اس نے اپنی تمام نسوانی نزاکتوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اس سے چند ناز نخرے بھی کیے۔ مثال کے طور پر جب میز پر چائے آئی تو اس نے خود بنا کر نسیمہ کو پیش کی۔ اس نے کہا میں نہیں پیتی، تو فرخندہ رونے لگی۔ بسکٹ اپنے دانتوں سے توڑا تو اس کو مجبور کیا کہ وہ اس کا بقایا حصہ کھائے۔ سموسہ منہ میں رکھا تو اس سے کہا کہ وہ آدھا اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا کر کھائے۔ ایک آدھ مرتبہ معمولی باتوں پر لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی، مگر فرخندہ خوش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ نسیمہ ہر روز آئے، وہ اس سے چغل کرے اور ایسی نرم و نازک لڑائیاں ہوتی رہیں جن سے اس کی ٹھہرے پانی ایسی زندگی میں چند لہریں پیدا ہوتی رہیں۔ لہریں پیدا ہونا شروع ہو گئیں اور ان میں فرخندہ اور نسیمہ دونوں لہرانے لگی۔ اب فرخندہ نے بھی اپنی امی سے اجازت لے کر نسیمہ کے گھر جانا شروع کر دیا۔ دونوں اس کمرے میں جو نسیمہ کا تھا دروازے بند کر کے گھنٹوں بیٹھی رہتی، جانے کیا باتیں کرتی تھیں۔ ان کی محبت اتنی شدت اختیار کر گئی کہ فرخندہ جب کوئی چیز خریدتی تو نسیمہ کا ضرور خیال رکھتی۔ اس کی امی اس کے خلاف تھیں، چنانچہ اکلوتی تھی اس لیے وہ اسے رنجیدہ نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ دولت کافی تھی اس لیے کیا فرق پڑتا تھا کہ ایک کے بجائے 2 قمیصوں کے لیے کپڑا خرید لیا جائے۔ فرخندہ کی 10 شلواروں کے لیے سفید ساٹن لی تو نسیمہ کے لیے 5 شلواروں کے لیے لٹھا لے لیا جائے۔ نسیمہ کو ریشمی ملبوس پسند نہیں تھے، اس کو سوتی کپڑے پہننے کی عادت تھی۔ وہ فرخندہ سے یہ تمام چیزیں لیتی مگر شکریہ ادا کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتی، صرف مسکرا دیتی اور یہ تحفے تحائف وصول کر کے فرخندہ کو اپنی باہوں کی مضبوط گرفت میں بھینچ لیتی اور اس سے کہتی میرے ماں باپ غریب ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہارے خوبصورت بالوں میں ہر روز اپنے ہاتھوں سے سونے کی کنگھی کرتی، تمہاری سینڈلیں چاندی کی ہوتی، تمہارے غسل کے لیے معطر پانی ہوتا، تمہاری باہوں میں میری باہیں ہوتیں اور ہم جنت کی تمام منزلیں طے کر کے دوزخ کے دہانے تک پہنچ جاتے۔ معلوم نہیں وہ جنت سے جہنم تک کیوں پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ جب بھی فردوس کا ذکر کرتی تو دوزخ کا ذکر ضرور آتا۔ فرخندہ کو شروع میں تھوڑی سی حیرت اس کے متعلق ضرور ہوئی، مگر بعد میں جب وہ نسیمہ سے گھل مل گئی تو اس نے محسوس کیا کہ ان دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ سردی سے نکل اگر آدمی گرمی میں جائے تو اسے ہر لحاظ سے راحت ملتی ہے، اور فرخندہ کو یہ حاصل ہوتی تھی۔ ان کی دوستی دن بدن زیادہ استوار ہوتی گئی، بلکہ یوں کہیے کہ بڑی شدت اختیار کر گئی، جو نواب نوازش علی مرحوم کی بیگم کو بہت کھلتی تھی۔ بعض اوقات وہ یہ محسوس کرتی کہ نسیمہ اس کی موت ہے، لیکن یہ احساس اس کو باوقار معلوم نہ ہوتا۔ فرخندہ اب زیادہ تر نسیمہ ہی کے پاس رہتی۔ صبح اٹھ کر کوٹھے پر جاتی، نسیمہ اسے اٹھا کر منڈیر کے اس طرف لے جاتی اور دونوں کمرے میں بند گھنٹوں جانے کن باتوں میں مشغول رہتی۔ فرخندہ کی 2 سہیلیاں اور بھی تھیں، بڑی مردار قسم کی، یوپی کی رہنے والی تھیں، جسم چھیچھڑا سا، 2 پلی ٹوپیاں سی معلوم ہوتی تھیں، پھونک مارو تو اڑ جائیں۔ نسیمہ سے تعارف ہونے سے پہلے یہ دونوں اس کی جان و جگر تھیں، مگر اب فرخندہ کو ان سے کوئی لگاؤ نہیں رہا تھا، بلکہ چاہتی تھی کہ وہ نہ آیا کریں، اس لیے کہ ان میں کوئی جان نہیں تھی۔ نسیمہ کے مقابلے میں وہ ننھی چوہیاں تھیں جو کترنا بھی نہیں جانتی۔ ایک بار اسے مجبوراً اپنی ماں کے ساتھ کراچی جانا پڑا، وہ بھی فوری طور پر۔ نسیمہ گھر میں موجود نہیں تھی، اس کا فرخندہ کو بہت افسوس ہوا۔ چنانچہ کراچی پہنچتے ہی اس نے اس کو ایک طویل معذرت نامہ لکھا۔ اس سے پہلے وہ تار بھیج چکی تھی۔ اس نے خط میں سارے حالات درج کر دیے اور لکھا کہ تمہارے بغیر میری زندگی یہاں بے کیف ہے، کاش تم بھی میرے ساتھ آتی۔ اس کی والدہ کو کراچی میں بہت کام تھے، مگر اس نے اسے کچھ بھی نہ کرنے دیا۔ دن میں کم از کم 100 مرتبہ کہتی میں اداس ہو گئی ہوں، یہ بھی کوئی شہروں میں شہر ہے، یہاں کا پانی پی کر میرا ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، اپنا کام جلدی ختم کیجیے اور چلیے لاہور۔ نواب نوازش علی کی بیگم نے سارے کام ادھورے چھوڑے اور واپس چلنے پر رضامند ہو گئی، مگر اب فرخندہ نے کہا جانا ہے تو ذرا شاپنگ کر لیں، یہاں کپڑا اور دوسری چیزیں سستی اور اچھی ملتی ہیں۔ شاپنگ ہوئی۔ فرخندہ نے اپنی سہیلی نسیمہ کے 10 لیگس کے لیے بہترین ڈیزائن کا کپڑا خریدا، واکنگ شو لیے، ایک گھڑی خریدی جو نسیمہ کی چوڑی کلائی کے لیے مناسب و موزوں تھی۔ ماں خاموش رہی کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ کراچی سے لاہور پہنچی تو سفر کی تھکان کے باوجود فوراً نسیمہ سے ملی، مگر اس کا منہ سوجا ہوا تھا، سخت ناراض تھی کہ وہ اس سے ملے بغیر چلی گئی۔ فرخندہ نے بڑی معافی مانگی، ہر سطح سے اس کی دلجوئی کی، مگر وہ راضی نہ ہوئی۔ اس پر فرخندہ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور نسیمہ سے کہا کہ اگر وہ اسی طرح ناراض رہی تو وہ کچھ کھا کر مر جائے گی۔ اس کا فوری اثر ہوا اور نسیمہ نے اس کو اپنے مضبوط بازوؤں میں سمیٹ لیا اور اس کو چومنے پچکارنے لگی۔ دیر تک دونوں سہیلیاں کمرہ بند کر کے بیٹھی پیار محبت کی باتیں کرتی رہیں۔ اس دن کے بعد ان کی دوستی اور زیادہ مضبوط ہو گئی، مگر فرخندہ کی ماں نے محسوس کیا کہ اس کی اکلوتی بیٹی کی صحت دن بدن خراب ہو رہی ہے،
चुनाचे उसने उसका घर से निकलना बंद कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि फरखंदा पर हिस्टेरिया ऐसे दौरे पड़ने लगे। बेगम साहिबा ने अपनी जान पहचान वाली औरतों से मशवरा किया तो उन्होंने ये अंदेशा जाहिर किया कि लड़की को आसेब हो गया है, दूसरे लफ्ज़ों में कोई जिन उस पर आशिक है जो उसको नहीं छोड़ता। चुनाचे फ़ौरन टोने टोटके किए गए, झाड़ फूंक करने वाले बुलाए गए, तावीज़ गंडे हुए मगर बेसूद। फरखंदा की हालत दिन ब दिन गैर होती गई। कुछ समझ में नहीं आता था कि आर्जा क्या है। दिन ब दिन दुबली हो रही थी, कभी घंटों खामोश रहती, कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती और अपनी सहेली नसीमा को याद करके पहरों आंसू बहाती। उसकी माँ, जो ज़्यादा ज़ईफ़ुल एतक़ाद नहीं थी, उसे अपनी जान पहचान की औरतों की इस बात पर यकीन हुआ कि लड़की पर कोई जिन आशिक है, इसलिए कि फरखंदा इश्क़ व मोहब्बत की बहुत ज़्यादा बातें करती थी और बड़े ठंडे ठंडे सांस भरती थी। एक मर्तबा फिर कोशिश की गई, बड़ी दूर दूर से झाड़ने वाले बुलाए गए, दवा दारू भी किया मगर कोई फ़ायदा न हुआ। फरखंदा बार बार इल्तिजा करती कि उसकी सहेली नसीमा को बुलाया जाए मगर उसकी माँ टालती रही। आखिर एक रोज़ फरखंदा की हालत बहुत बिगड़ गई। घर में कोई भी नहीं था। उसकी वालिदा, जो कभी बाहर नहीं निकली थी, बुर्का ओढ़कर एक हमसाई के यहाँ गई और उससे कहा कि कुछ करे। दोनों भागम भाग फरखंदा के कमरे में पहुंची मगर वो मौजूद नहीं थी। नवाब नवाजिश अली मरहूम की बेगम ने चीखना चिल्लाना और दीवाना वार फरखंदा बेटी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। सारा घर छान मारा मगर वो न मिली। इस पर वो अपने बाल नोचने लगी। हमसाई ने उसके हाथ पकड़ लिए मगर वो बराबर वावेला करती रही। फरखंदा नीम दीवानगी के आलम में ऊपर कोठे पर खड़ी थी। उसने मुंडेर की उखड़ी हुई ईंट उठाई और ज़ोर ज़ोर से दूसरी ईंट के साथ बजाया। कोई ना आया। उसने फिर ईंट को दूसरी ईंट के साथ टकराया। चंद लम्हात के बाद एक खूबसूरत नौजवान, जो नसीमा के 6 कमारे भाइयों में सबसे बड़ा था और बरसाती में बैठा बीए के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, बाहर निकला। उसने देखा मुंडेर के इस तरफ एक दुबली पतली नाजुक अंदाम लड़की खड़ी है, बड़ी परेशान हाल, बाल खुले हैं, होठों पर पपड़ियाँ जमी हैं, आंखों में सैकड़ों जख्मी उमंगें सिमटी हैं। करीब आकर उसने फरखंदा से पूछा, किसे बुला रही हैं आप? फरखंदा ने उस नौजवान को बड़े गहरे और दिलचस्प गौर से देखा। मैं नसीमा को बुला रही थी। नौजवान ने सिर्फ इतना कहा, ओह चलो आओ, और ये कहकर मुंडेर के उस तरफ से हल्की फुल्की फरखंदा को उठाया और बरसाती में ले गया जहाँ वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। दूसरे दिन जिन गायब हो गया। फरखंदा बिल्कुल ठीक थी। अगले महीने उसकी शादी नसीमा के उस भाई से हो गई जिसमें नसीमा शरीक न हुई।